والدليل والعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات. انتہائی واجب الاحترام سامعین، آپ حضرات سلسلے کی تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ اس مجلس کا انعقاد کرنے والوں مجالس کا استعدادی پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے. اللہ ہر وبا ہر بلا سے محفوظ رکھے کہ یہ سلسلہ، یہ نور کا تسلسل، یہ برکتوں کی برسات، یہ نہج حق کا رستہ، یہ ولایت کے علمدار، یہ وہ چراغ کہ جو کسی تیل اور گھی سے نہیں، ولایت علی کے نور سے جگا. یہ سلسلے صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. میرے سامنے آپ کے چہرے نہیں، ایسے لگتا ہے قدیم کے گلشن کے گلاب کھلے ہوئے. دعا ہے کہ اللہ ہر خار سے ان گلابوں کی حفاظت فرمائے. جو جہاں بھی سن رہے ہیں، جو 22 ممالک میں سن رہے ہیں، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. آپ کی جو دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، وہ ایک ایک کر کے کیا التجا کروں، بس اتنا کہتا ہوں، پالنے والے تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جو دعائیں دلوں میں خلق ہی نہیں ہوئی. دل کی کوئی دھڑکن تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے.
کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، پھر جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ لے میرے اللہ، ہم گنہگار ان کے در پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب تجھ سے بہتر کون ہے اپنے والوں کو وفا کرنے کا؟ التجا کرتا ہوں معبود، جتنی دل دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، یک جنبش قلب تمام دعاؤں کو مستجاب کر، ہمارے وارث کی خیر فرما، ہمارے وارث کی آل اطہار کی خیر فرما، ہمارے وارث کے منتظرین کی خیر فرما، ہمارے وارث کو اس نے ضرور عطا فرما، ہمیں اپنے وارث کے نالین چومنے کا شرف فرما۔ ایسی سلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام اور سورہ زوحہ کی آیت کی تلاوت کا 3 روز مسلسل شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، میرے حبیب نے مجھے یتیم پایا تو پناہ نہیں دے دی، حضور سمجھیے کہ یہ جو موت ہے ابو طالب کی، اس گود میں آئے ہیں پیروں میں۔ جی جناب، اب 6 سال کے لیے جب والد بزرگوار کا سایہ ہو گیا، پھر دادا جناب عبد المطلب نے صرف 2 سال سزا کے ساتھ پھر وہ دنیا سے جانے لگے، اور تمام بیٹوں کو بٹھا لیا آپ نے، 10 بیٹے تھے، 10 کو بٹھایا، 10 کو بٹھا کر کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ ہمارے خاندان میں اللہ کا نور ہے، یہ ہمارے خاندان میں اس نے اللہ نے اپنا نور اتارا ہے، میرے بعد تم میرے بیٹوں اس کی حفاظت کرنا، لیکن کون اس کی حفاظت کرے گا؟ یہ جو میرا پوتا ہے روشن پیشانی والا، یہ خود اس کی گود کا انتخاب کرے گا۔ پیغمبر اٹھے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، 42 موبس کو ذہن میں رکھیے کہ گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تاکہ نئی صاحب بات یہ ہے کہ سب کچھ ہے، یہاں رکی ہے، ابھی کہا میرے بات کو روکا، نئی صاحب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، جو کچھ کہا آپ نے ٹھیک ہے۔ حضور علی تاریخ ابن ہشام عجب جملے ہیں، ذرا سنیے گا میرے محترم صاحب، وہ لکھ رہے ہیں کہ کائنات میں کسی چچا نے بھتیجے کی ایسی حفاظت نہیں کی جس طرح ابو طالب نے پیغمبر کی۔ میں چہل چہل کر اپنے سنی شیعہ دوستوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تشریف فرمائے مالک آپ کو شاد ہوا۔ میرے عزت بادشاہ ٹھیک ہے مگر کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے مگر ذرا سنیے، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں کے سامنے حضرت ابو طالب نے فضیلت پر ایک دلیل اپنے وقت کے امام سرکار ولی الاصل کی زبان سے پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بادشاہ میں سرکار معصوم سے سوال پوچھا گیا، سنیے گا، دیکھیے میرے محترم سامعین، جتنے کافر ہیں عرب میں، جتنے قبائل ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ گاؤں نہیں ہے، میں جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں، یہ جنگل نہیں ہے، یہ شہر ہے، یہاں کتب خانے موجود ہیں، جا کر ان کتب خانوں میں دیکھیے قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور جس کی وہ قبیلہ پوجا کرتا ہے اس بت کا نام بھی لکھا ہوا، ٹھیک ہے، بت کا نام بھی موجود ہے،
یہ سوال ہے مولا یہ بتائیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے چراغ جلا دے نماز ہو جائے گی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر کسی کے سامنے چراغ جلائے نماز پڑھ رہا ہے دیا جلا دیجیے تو کیا کتاب کا نام ہے کیمرے میں غور کر رہے ہیں کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ فی حالات امام زمانہ خط ہے امام زمانہ کا وہ اس کتاب سے پڑھا ٹھیک ہے گوہر یگانہ فی حالات امام لکھا مولا اب جواب مجھے معصوم جواب دے ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو دیکھنا اگر نماز پڑھنے والا غیر سید ہے اس کے سامنے کینڈل جلاؤ گے چراغ جلاؤ گے نماز ٹوٹ جائے اگر نماز پڑھنے والے کو دیکھنا اگر نماز پڑھنے والا غیر سید ہے تو نماز آگے آگ جلانے سے نماز ٹوٹ جائے اور اگر نماز پڑھنے والا سید ہے تو 50 کینڈل موم بتیاں سامنے جلاؤ نماز نہیں ٹوٹے میرے موضوع پر دلیل میں چاہے امام زمانہ کا دلیل ہوں میرے موضوع پر جو میرا موضوع اگر سید نماز پڑھا اس کے سامنے ایک نہیں 37 چراغ جلا دو 100 چراغ روشن ہو سید کی نماز کو پڑھ رہی غیر سید جب ایک کہیں جب اسی ٹائم نماز ہو جائے ابھی یہ کیا بات ہے بھائی ابھی آج ایک سید نماز پڑھ رہا ہے تو 50 موم بتیاں جلیں اس کی نماز قابل غیر سید پڑھ رہا ہے تو کینڈل چلا دی نماز ٹوٹ گئی باقی لوگ دوبارہ پڑھ ابھی آج کیا جواب یہ اور وجہ یہ موسیٰ نے جہنم جہاں سما جا رہا ہے سنیے گا میرے موضوع ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا وجہ یہ ہے کہ جو آج کا غیر سید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے نماز پڑھ رہا ہے یہ 2 پشتے پیچھے 4 پشتے پیچھے 6 پشتے پیچھے یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری تھا جو آج غیر سید مسلمان ہو کے نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ 8 پشتے پیچھے یا یہ بتوں کا پجاری تھا یا آگ فرمایا سید کی نماز غیر سید کی نماز اس لیے باطل ہو جائے کہ یہ پشتوں میں آگ کی پوجا کرتا آیا ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے فرمایا سید کی نماز سامنے چراغ روشن کرنے سے اس لیے باطل نہیں ہوگی کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک مولا علی سے حضرت ابو طالب تک حضرت ابو طالب سے عبد المطلب تک عبد المطلب سے جناب ہاشم تک ہاشم سے عبد مناف تک عبد مناف سے قصی تک قصی سے فہد تک فہد سے غالب تک غالب سے عدنان تک عدنان سے مالک تک مالک سے اسماعیل تک اسماعیل سے ابراہیم تک نہ کبھی آگ کا پجاری رہا نہ کبھی بتوں کا پجاری دعوت ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے زندگی کے رخوں کو دیکھیے گا اب اسلام نہیں آیا ابھی حرام اور حلال کے معاملات ڈسکس نہیں ہو اسلام آئے گا دعوت ہوئی دعوت ہوئی ہے حضرت ابو طالب روز کا دعوت ہوئی جو وسیع دسترخوان دنیا کی انا و اقسام کی نعمتیں حضرت ابو طالب کے دسترخوان چونکہ یہ غریب مردان بھی تھے فیصلے بھی ان کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے سارے معاملات ادھر ہوتے تھے دعوت ہوئی یہ پرانی بات جی سردار سارے فیصلے ہی کرتے عرب کے روسا آئے ہوئے ہیں سردار آئے ہوئے ہیں دعوت اب وہ جو سردار ہیں سرداران عرب جو دور دور سے آئے ہیں تمام مشروبات بھی رکھتے ہیں انا و اقسام کے پھل بھی ہے ڈیزائن بھی ہے اور وہ دسترخوان کو وہاں سے لے کر یہاں تک وہاں سے لے کر سرداران نے سنیے گا جملہ سنیے گا دسترخوان کو دیکھ لیں
مسکرا کے حضرت ابو طالب نے کہا کیا دیکھ رہے ہو سرداران قریش، کیا دیکھ رہے ہو؟ یاد رکھنا ہم شراب نہیں پیتے. حضور علی مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں آج کہ عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام، میری خواہش ہے کہ میں قرآن سے اور تاریخ انبیاء سے دیکھوں عزت ابو طالب کیا آپ کا جزاک شکریہ. ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. جناب سید آپ کو مولا زندگی صحت اور رزق کثیر اور ان کے برادران کو مولا زندگیاں دے اور آپ سب کو شاد و آباد رکھے. ماشاء اللہ. بھائی ایک سلوات پڑھیں، اللہ نظر بس سے دور رکھے آپ کے ساتھ. ماشاء اللہ سلوات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عالیشان شان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک کی آرزو مولا پوری کرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب کیفیت آئی ہو گئی مجھے آپ کی اس روحانی بس کو دیکھ کر کہ ایک دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس پورے بارگاہ کے اندر. ماشاء اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور اس سلسلے کو صبح قیامت تک جاری رکھے. میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے دعائیں جو ہیں قبول اور ہر مشکل آپ کی دور ہو جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں مل کر سلوات پڑھوں گا آپ کے ساتھ. اللہم صلی اللہ. عجیب روحانی سی بات ہے، عجب روحانی سی پہلو، ایک عجب روحانی سی کیفیت جو ہے وہ عجب وہ مالک ہی جانتے ہیں. ایک سلوات کو مل کے پھر پڑھتے ہیں اور ہم کیا کریں. اللہم صلی اللہ. میں نے ذکر کیا ولی العصر کا، تو ایک عجیب کیفیت ہے. بچے بزرگ نوجوان ماشاء اللہ دل چاہتا ہے کہ آج قرآن کی طرف واپس آئیں اور سیرت انبیاء سے سرکار امیر المومنین کے والد بزرگوار ان کی. کسی نے کہا شام سے کوئی آیا اور علی کو چلانے کے لیے بدتمیزی کر رہا ہے علی کے سامنے. کہہ رہا ہے کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے قیامت کے دن وہ شفا سے محروم ہوں گے. ماشاء اللہ نگنے کو نہ باشد اور مطلب یہ کہ وہ ماشاء اللہ جہنم کی طرف ماشاء اللہ. جواب سنے امیر المومنین. مولا کہتے اچھا یہ میرے بابا نے نہیں، میں شام سے سن کے آیا، وہی سے فیٹ کیا گیا، یہ انجیکشن وہی سے لگایا. فرمایا تم نے رسول اللہ سے میرے بارے میں کیا سنا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ سنا تھا، رسول نے فرمایا تھا یا علی، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. رسول نے کہا تھا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. علی نے دیکھ کر کہا بال تو تجھ پر بیٹا بانٹے گا جنت اور جہنم اور باپ جنت سے محروم ہو جائے. اور آپ کی عمدگی سماعت کے لیے امیر المومنین کا جملہ، آپ کی عمدگی سماعت کے لیے مولا پر آپ کی عمدگی سماعت کے لیے امیر المومنین کا جملہ نور فرماتے ہیں یاد رکھ بدبخت
چلتے ہیں سیرت انبیاء کی طرف چلتے ہیں. یقین جانیے محفوظ ہو گیا اور اس پہلو سے عزت ابو طالب کی. ایک نجومیوں نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ بھی معمولی بادشاہ نہیں تھا, تو بڑا بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اب تو بادشاہ چھوٹی ہو گئی, اب تو خدا بن گیا بادشاہ, اب تو کہتے ہیں اتنا دربار کے نجومی کے وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں, بچے سمجھ رہے پیشاب کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حساب میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو, وہ تیرے تخت کو, تیری خدائی کو, تیری بادشاہت کو تاراج کر دے گا, برباد کر دے گا. بادشاہ نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. جاسوس دائیں نرسیں جاسوس اس نے بنی اسرائیل کے گھروں میں دیکھ, دیکھو کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو چھوڑ کے آ جانا, بیٹا پیدا ہو دروازے پر جلاد میرے کھڑے, بس تم نے بتانا ہے جلاد اندر آئیں گے, ماں کی گود میں ہی بیٹے کی گردن کاٹ شروع ہو گیا, پوری کھیل شروع ہو گئی. بچہ پیدا نہیں ہوا تو کون ہے جو میرا تختوں پر بات کرے گا, پوری کھیل شروع ہو گئی. حضور یعنی کم سے کم روایت پڑھ رہا ہوں کیونکہ درد دل رکھنے والے بیٹھے ہیں تو بتاتے ہیں زیادہ پر کم سے کم روایت 18,000 بچے قتل کرے. اللہ ماما 18,000 بنے, 18 نہیں کہہ سکتا, 18,000 بچے سمجھ رہے ہیں, دنیا میں جب 18,000 کہا ہے, 18,000 بچے پیدا ہوتے. آپ نے ملاحظہ کیا یہ کرسی کتنی بھیانک چیز ہوتی ہے, یہ تخت کتنا بھیانک ہوتا ہے, مگر وہ جسے اللہ رکھے. دیکھیے میں ایک ایسی حیرت انگیز راہ کا انتخاب کیا ہے, ایک اچھوتی راہ کا انتخاب کیا ہے, عظمت اللہ نے. وہ بچے کی ماں, وہ وقت قریب ہے کہ اب بچہ دنیا میں آئے, بچے تو سب مارے جا رہے. اب پروردگار نے آواز دی اس بیوی کو, قرآن نے کہا اے مادر موسیٰ, گھبرانا نہیں کہ بچے مار رہا ہے. کون؟ وہ بادشاہ جو خدا بنانا چاہے, درندہ. تو گھبرانا نہیں, جب تیرا بچہ پیدا ہو دنیا میں آئے تو یہ کرنا کہ لکڑی کے صندوق میں بچے کو رکھ کر, اور یہ جو معجزہ دریائے نیل کی موجوں پر بہا بھیا کون کرے گا, ماں کا کلیجہ کہاں یہ کام کر دے گا, دریائے نیل کی موجے وہ دیکھتی خوف ہے. اب آواز نہیں مانتے, کہا اے مادر موسیٰ سنیے, سن لیجیے گا کیا, گھبرانا نہیں صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دے, گھبرانے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے بچے کو زندہ سلامت تیری گود میں واپس پہنچاؤں گا. باہر بلاغت قرآن, میں زندہ سلامت ماں نے رکھا صندوق میں, چھوٹا سا حسین بچہ ابھی دنیا میں آیا, خوبصورت صندوق میں رکھا, بند کیا, دریا میں بہایا. قرآن کہتا ہے اس سے پہلے کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ بچے کی جدائی سے پھٹ جاتا, میں نے آگے بڑھ کر موسیٰ کی ماں کے دل کو سنبھال لی. مشکل تو نہیں ہے اس سفر میں میرے ساتھ رہنا, مشکل تو نہیں ہے اس سفر میں میرے ساتھ رہنا, جان بوجھ کے آیا ذرا تاریخ سے ہم کیا کریں گے, چونکہ میرا ایک پیغام ہے جہاں جہاں پہنچے کوئی شاید سے سوچے کہ یہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, اس
सोशल मीडिया पर क्या और ये क्या वाकया है, मैं चाह रहा हूँ उसके मुकाबले में रखूं कि ये जरा नहीं किया है ना, उसके मुकाबले में वो सदूर बने पानी ले दरिया में ऊपर है उस बादशाह का कसर जिसका नाम है फिरौन, वो जिसके बच्चे 18,000 मार दिए कि वो बच्चा ही ना पैदा, उसका कसर है और कसर का अकबी हिस्सा बैक साइड, पहले की बैक साइड, कसर की बैक, ठीक है, उसमें पत्थर की वसीम दीवार, अजीम दीवार और एक सीधा अजीम सीढ़ियां पत्थर की जो कसर से सीधी उतरती हुई वो सीढ़ियां दरिया के पानी में जा रही है। इधर भी जो है वो बड़े बड़े तनावर दरख्त है, इधर भी बड़े बड़े तनावर दरख्त, और दरिया का पानी जो है जब सरकशी करता है तो उसकी मौजें जो है वो दरख्तों के दरमियान चक्कर काटती हुई फिर उनके कसर से जाकर टकरा जाती है, और जब वो टकराती है और पानी सरकता हुआ दरख्तों को छूकर वापस जाता है तो इतना हसीन मंजर पैदा हो जाता है कि जितना थका हुआ इंसान हो वो फ्रेश हो जाता है, समझ रहे, उसकी थकन उतर जाती है। ऐसा उसने बनाया नील तुम पानी दरियाए नील, वहां फिरौन कसर के सीने पर बैठा हुआ है और गुलाम कली से, और वो जनाब आली महसूस हो रहा है इस मंजर से। जब देखा दरियाए नील के एक संदूक उभरा और मौजों ने उसे किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया, करीब और करीब और करीब और करीब, लुत्फ आ जाएगा। नतीजा कुरान पढ़ रहा हूं, तफसीर पढ़ रहा हूं, कोई शिया सुन्नी का अलग मैटर नहीं है, सब कोई जो सबने लिखा वो पढ़, तकरीबन सबको याद है वो पढ़ रहा हूं। सिर्फ वो जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिसने बकवास की है, मैं उसके मुकाबले में ये रख रहा हूं और आपके इंसाफ को दावत दे रहा हूं। आप जहां हैं बस आपके इंसाफ। फिरौन बैठा, संदूक करीब 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 आ, फिरौन ने चाहा कि हाथ बढ़ाकर उस संदूक को पानी में से बाहर निकाला। जैसे ही फिरौन ने हाथ बढ़ाया तो जो संदूक किनारे की जानिब आ रहा था वो वापस गहरे पानी की तरफ चला गया। अल्लाह करे मुश्किल ना हो जाए मेरी, अल्लाह करे मुश्किल ना हो जाए मेरी, परवरदिगार करे मुश्किल ना हो जाए। वो वापस चला गया। फिर मौजों ने धकेलना शुरू किया, फिर धकेल, फिर संदूक करी, फिर फिरौन ने चाहा पकड़, फिर वापस पलट गया गहरे पानी। फिर संदूक को मौजों ने धकेल, किनारे पर संदूक पकड़ना चाहा फिरौन। चौथी मर्तबा फिरौन ने हाथ नहीं बढ़ाया, जनाब आसिया ने हाथ बढ़ाया। हजरत आसिया ने हाथ बढ़ाया, जनाब आसिया ने हाथ बढ़ाया तो संदूक हजरत आसिया का हाथ कम और संदूक ज्यादा आसिया के हाथ की तरफ बढ़ गया। जनाब आसिया ने जो खोला, इतना वसीम बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना, याद रखिएगा उसने कानून बनाया, नबी और इमाम की ना रूह में ऐब होता है ना बदन में ऐब होता है। जी बिस्मिल्लाह, वो बच्चे निकाल के जनाब आसिया सीने से लगा दिया। बे औलाद थी, तरसती थी औलाद के लिए, सीने से लगा। आइए जरा मेरे इज्जतों वाले रब, मैं तेरी अज़मतों पर कुर्बान, मैं तेरी इज्जतों पर कुर्बान। पालने वाले सुनिएगा, पालने वाले तू यही चाहता था ना कि जनाब मूसा दरिया से निकल कर फिरौन के कसर में चले जाए। सुनिएगा, तू यही चाहता था कि जनाब मूसा दरिया से निकले और फिरौन के कसर में चला जाए, ताकि तू फिरौन को बता सके जिस बच्चे की वजह से 18,000 मारे ले, अब वही बच्चा तेरे घर में है, कत्ल करके दिखा।
یہ کام تو فرعون بھی کر رہا تھا، فرعون نکال رہا تھا، ریکارڈ نہیں کیا بھائی تم چاہتا تھا نا میرے اللہ کے دریا سے نکل کے موسیٰ کو پسو بچائے تو فرعون بھی تو یہی کام کر رہا تھا، دریا سے نکال رہا تھا، تو پھر فرعون کے ہاتھ میں موسیٰ والا صندوق کیوں نہیں آیا؟ واپس کیوں گیا؟ آسیہ نے کیوں نکالا؟ سنیے گا حضور، شاید آواز میں سنو، عام بچہ نہیں، میرا نبی ہے، میرا نبی، اور یاد رکھنا مجھ اللہ کا قانون ہے، میں اپنے نبی پر ایک نبی کے لیے بھی کافر کے احسان کو گوارا نہیں کرتا۔ نبی پر کافر کے احسان کو گوارا نہیں کرتا۔ ابھی نکال لے گا فرعون، فرعون کو تو پتا نہیں، تعلیم کو بھی پتا نہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ کل یہی دریائے نیل ہوگا، موسیٰ پار ہو جائیں گے، فرعون غرق ہو جائے گا، ممکن ہے ڈوب جائے، ڈوبتے ڈوبتے پانی سے سر نکال کے گئے، موسیٰ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کل میں نے تمہیں اسی دریا سے نکالا، سینے سے لگا دیا۔ اچھا جناب آسیہ کو بہت چاہتا تھا فرعون، ایک ہی بیوی، محبوبہ بھی تھی، معشوقہ بھی تھی، بیوی بھی تھی، اس وقت کے دین و رواج کے مطابق دلہن کی بیوی، ملکہ کی، محل میں رہتی، لیکن لکھا ہے تفسیروں میں کہ جناب آسیہ ہر وقت جو ہے وہ خاموش رہتی تھی، وہ کبھی ہنستی نہیں، کسی چیز کی کمی تھی، کون سے ہیرے کی کمی، کون سے زیور کی کمی، کون سی کمیزوں کی کمی، کوئی کمی نہیں، لیکن جناب آسیہ خوشی خوشی رہتی تھی، اور چہرہ جو ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، مرجھایا چاہتا ہو۔ تو اب پہلی مرتبہ بچے کو آسیہ کے چہرے پر لکیر آئی، دیکھیے گا میں پڑھوں گا آسیہ، آپ سمجھیں گے ابو طالب، میں پڑھوں گا موسیٰ کو پالے، آپ سمجھیں گے مصطفیٰ کو پالے، یہ دیکھیے گا، سمجھیے گا، کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ میرا محمد ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ، تو سارے معاملات پورے ہوں گے نا، مرجھائی رہتی، بڑی کوششیں کرتا تھا یہ ریشم بھری کے پہلی بار فرعون نے اپنی غلام کے چہرے پر جو مسکراہٹ دیکھی، جو نجومیوں نے کہا تھا وہ بھول گئے۔ بیٹا جو شادی شدہ نہیں ہو، الگ شدہ تمہارے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو شادی شدہ ہے، بیویوں کو کیا پتا کہ یہ شوہر انہیں چاہتے ہی نہیں۔ اب فرعون ہونا اپنی جگہ پہ ہے، اس نے جو عقیدہ ہے، لیکن شوہر کے تو کوئی شوہر ہی ہونا، اس معاملے میں سب کی جیسے بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، جو نجومیوں نے کہا وہ بھول گیا، بچہ آئے گا میرے ساتھ، سبحان اللہ، بچہ تو آ گیا، خوش بھی بہت ہو گئے، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ حضور، بچہ بھوکا ہے، بچہ بھوکا ہے، اچھا بھوکا ہے تو کیا کون سا کوئی جھونپڑی میں آیا ہے، کوئی جھونپڑی میں ہے کہ فیڈر کا انتظام نہیں ہو سکتا، بھوکا تو محل میں آیا ہے، اس چیز کی کمی ہے، اشارہ کائنات کی چیزیں ہیں، اعلان کر دیا دودھ پلانے والیوں کو پیش کیا تھا، اور جہاں جہاں دودھ پلانے والیاں ان کے مقدرات ہوگا روشن ہوگا، لیکن ایک آگے بڑھ رہی ہے، دوسری آگے بڑھ رہی ہے، نا امید جا رہی ہے، بچہ
جو باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اللہ آپ کے اجر کو دوبارہ کرے. میری دعائیں اندر واقعی کوئی گنجائش اللہ آپ کے اجر کو دوبارہ کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو وہ ہے اتنا ہی کہ سب کا بچہ سینے سے لگا لیکن کوئی نہیں ساری بات صبح ہو دوسری عورتوں کو لے کر ایک ایک بڑھتی رہی نہ امید جاتی رہی. آفتاب طلوع ہوا موسیٰ کو بھوکا دیکھتا ہوا غروب ہونے کے قریب ہو گیا. بھوکا کا بچہ تیسرا سینچری ہوا اور ٹھہرو شاہی غسل کا اہتمام کرو. ان کو آج کے گلاب سے ان کو خوشبو سے غسل کرا, ان کا کپڑے پہنا, خوشبو لگا. شاید میرا بچہ کسی عورت کی طرف رغبت کرے, اس کا دودھ پی لے. چھوٹا استعداد ہوا آپ کی زندگی سماج کے لیے اس عظیم الشان اجتماع میں. شاید ایسے اجتماع ہوتے ہوں, اس عظیم الشان اجتماع میں ایک چھوٹا استعداد آپ کی سماج کو بھی نکل جائے. سنیے ایک حیرت انگیز اس طرح میں نے کہا پڑھوں گا آسیہ سمجھے گا بھی بات پھر اور تین اسی طرح تو پی لیتے میرے ساتھ آئیے چلتے ہیں جناب موسیٰ کی بات. اے کلیم اللہ کیا تیسرا دن ہونے کو ہے, بھوکے ہیں, خدا نہ خاصہ بھوک سے اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی جان کو. اچھا نہ پیجیے, 2 بوندی پی لیجیے, کسی کے 2 بوندی عورت کے پی لیجیے تو جان کو بچے. تو پلٹ کر کہیں گے عام بچہ ہوتا تو پی لیتا, نبی ہوں مر جاؤں گا غیر عورت کا دودھ نہیں. جناب
चुकाने का सुन रहे हैं। और मेरी बात सुनिएगा, और जनाब जाफर भी बैठे हैं, जनाब अकीब भी बैठे हैं, और जनाब मौला अली भी बैठे हैं। खाना चुन दिया गया, घर में तशरीफ फरमा है, और अबू तालिब दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, खाना सामने रखा हुआ, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, बच्चे भी इंतजार में सर झुका के बैठे, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, दरवाजे एक तरफ दरवाजा खुला और रहमत गुल ने घर में कदम रखा, और एक दफा बच्चों को देख कर कहा, मेरा बेटा सुनना, जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद लुकमा मुंह में न रख दे, न तुम पर हलाल है न मुझ पर हलाल है। आप सुनिए, ये वो जगह है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पढ़ने से पहले मेरे गाँव के खड़े एक भी औरत गई, दूसरी भी औरत गई, सीधा करता जा रहा है जनाब भूखा 30 दिन है, 3 दिन हो गए भूखा, सीधे से सब औरतें चली, आता 3 दिन सब झुका के आंसू जनाब जब संदूक दरिया में बहाया वहाँ ने, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम बहन वो किनारे पर दौड़ती संदूक बहरा दौड़ती, तो बहन दिया दौड़ती वो फिरौन के नस्ल में थी, वो आसिया जो मलिका है, आसिया ने मेरे भाई वाला संदूक में देख लिया। जब 30 दिन और सारी औरतें नाकाम होकर दूध पिलाने वाली चली गई, तो जनाब मूसा की बहन जनाब कुलसुम उन्हीं में खड़ी देख रही है, आहिस्ता आहिस्ता करीबन हजरत आसिया का सर झुका सीने से लगाया और पहलू में आकर कहने लगी, ऐ दीदी, अगर आप कहें एक औरत को मैं जानती हूँ, उसे ले आओ, शायद आपका बच्चा उसका दूध पी ले। जनाब आसिया ने बच्ची को सुनिए, कहने लगी, बेटी तेरा दामन मोतियों से भर दूं, बेटी तेरा दामन मोतियों से भर दूं, ऐ मेरी बेटी जो मांगेगी दूं। ऐ बेटी सुन, अगर तू चाहेगी ना तो मैं अपने आप को तेरी कनीजी में लिख लूंगी। मैंने कहा था पढ़ूंगा, आसिया को समझेगा अबू तालिब को, ऐसी औरत ले आ कि मेरा बच्चा उसका दूध पी ले। काफी भी दौड़ती है, माँ मादर मूसा सर झुका कर बैठी, आके जोर से लिपट गई माँ से और कहा, माँ मुबारक हो, तेरी जुदाई की घड़ियां खत्म हो गई। हुजूर आली याद रखिएगा, एक मर्तबा आसिया लेकर खड़ी, तो फिरौन तख्त पर बैठा, फिरौन की ना बहुत बड़ी दाढ़ी थी, लिखा है तारीख, बहुत बड़ी दाढ़ी थी। बेशक मैं तुमको फिरौन कहा है, और वो सारे सबसे मैंने तो फिरौन कहा, और नहीं बल्कि वो क्या करता था कि अपनी गाड़ी के हर बार में मोती पिरोता, मोती क्यों मोती पिरोता, उसका भविष्य लिखा, वो देखे कि मैं कितना दौड़तमंद हूँ, मेरा बाल जो वो मोतियों में नीले नीले हरे आप सोचते नीले पीले काले लाल हरे मोती कैसा महंजू लगता है। अल्लाह और नबी की दुश्मनी इंसान की अक्ल को बर्बाद कर देती है। आसिया का बच्चा मुझे भी दो, मैं भी अपनी गोद में बैठा। आसिया दो तो सही, ये दो मुसीबत को फिर और बोला, अरे दो आसिया
چاہتے ہیں ایک رات پڑھنا چاہتا ہوں کہ تھکے نہیں ہو چاہتے ہیں کہ اب گود کے ہاتھوں سے گود کی طرف لے کے چلا ہے موسیٰ کافر کی گود ہے موسیٰ ریکارڈ خراب ہو جائے گا اور موسیٰ کو راہ بھی تو بچنے کی نہیں ہے یہ ہاتھ ہے اور یہ گود اور ہاتھ میں فاصلہ ہے کتنا درمیان میں جو چلے گی راہ بھی گود سے ہاتھ کوئی فاصلہ ہی ہاتھوں میں ہے گود میں لا موسیٰ کافر کی گود کہیں گے گھبراؤ میں نبی ہوں کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی ہوگا جیسے اس نے یہاں سے پکڑ کے گود میں بٹھانا چاہا رکھنا چاہا کہ جیسے یہاں پہنچے موسیٰ چھوڑ دے تو مٹھی کھول کے اس کی داڑھی کو پڑھا ایسا جھٹکا دیا چیخیں نکل گئی بچپنے میں ہی پھر انہوں نے چیخیں نکلوا دی جلدی پوچھ رہے اب ماں بیٹی کی کوئی بات نہیں مائیں سیدھے سے جانا کے کیا کیا تم نے جو تمہیں گود میں بٹھانا چاہتا تھا اے ماں قربان ہو جائے میں چاہتا بال اور کی طرح بال کم ہوتے موتی کم ہوتے اور بال زیادہ کم ہے اس کی داڑھی سے خون نکل جائے انہیں دیکھا چلو دان رہا کی تلوار نے جو ایک طرف پڑھا کچھ ماں تو مر جاتی کچھ پہلے اور تجھے کچھ ہوتا تو میں جی نہیں کرتا بیٹا دیکھ اس کی چھنکے نیچے رہتے اس کی کمر اسے کسرت رہتے دونوں ماں بیٹا جب گول میں بٹھانا تھا دو لمبے بیٹھ جاتا اس کی تو شاید کہا وہاں عام بچہ ہوتا تو بیٹھ جاتا نبی ہوں اور وہاں یاد رکھ کر ہم نبی مرتے بن جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے کافر کی گود کو گوارا نہیں بس میں اشارے کر پاؤں گا اس کی وجہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ پاکستان سمیت 22 ممالک کے خواتین تک بھی جا رہی ہے اور یہ ممبر کو کرانے سے وابستہ ہے جنہوں نے بتایا ہے شرافت کے معنی کیا ہے ایک اشارہ کر آسیہ کون ہے جناب آسیہ کون ہے فرعون کی کیا لگتی ہے اس وقت کے ریت و رواج کا گناہ نہیں کی رہتی کہاں ہے اشارہ سمجھیے گا فرعون کے گھر ایک ہی چھت کے نیچے وہاں سو چاہتا بھی وہ کمان کے دیکھے جان دیتا ہے جناب آسیہ سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے سنیے گا زندگی بھر شوہر ہونے کے باوجود فرعون حضرت آسیہ کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا دیا اور میرے خالے میں باتیں نہیں کرتا اور میں باتیں کر بھی نہیں سکتا میں باتیں نہیں خدا کے لیے سمجھے ایک چھت کے نیچے بیوی ہے پھر ہاتھ نہیں لگا سکا کیوں
یہ گود میں میرا موسیٰ پڑے گا، میرا نبی پڑے گا. جس گود میں موسیٰ پڑے اس کے اتنے پیارے، اس کی اتنی احتیاط، اس کی اتنی باتیں تھی. اور جس گود میں خبر موسیٰ پڑے ذرا سوچ کے بتائیے. حضور علی یہ ساری کہانیاں، ساری باتیں جو بھی ہے وہ سب باتیں رہ گئی جب بھلا پورا اسلام سب یاد ہے. کبھی وہ وقت یاد کیجئے جب پتھر مارے جا رہے تھے، جب اکیلا نکلتا تھا اللہ کا رسول اور پتھر مارے جاتے تھے. تاریخیں ہٹ نہیں گئی، مارکیٹ سے موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے مکے میں کون تھا. میں پوچھ رہا ہوں کون تھا، ایک نام تو بتا دو. کون تھا جب اکیلا تھا پیغمبر؟ ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر. گھر میں آئے ہیں، زیادہ نہیں پڑ گیا، گھر میں آئے ہیں. یہ آپ کا اس کا ساتھ ہے اور جہاں کر رہے ہیں ابھی بس ساتھ میں ادھر بھی خون، ادھر بھی خون. چچا قربان ہو گیا. چچا کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں چچا، کچھ نہیں. قربان کا تیری رحمت کے قربان چاہیے. کہا بیٹا تمہیں میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیا ہوا ہے. میرے سننے والے پڑھنا تھا، اگر آپ پڑھیں گے تو میں اس تعداد کو آدھا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اگر آپ پڑھ گئے اور اگر آپ اس تعداد میں سنیں گے تو یہ استدلال آپ کے لیے حل کر دیں یا آپ کی سماج کو میری حل ہے. میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیا ہوا. سچا میں جاتا ہوں تبدیل کرنے کے لیے تو کافروں نے نا مجھے پتھر مارے. یہ صورت نتیجے کا پاس ہم سیے سے کعبے کی چوپائی پر ہے. جناب ابو طالب قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، سرداران قریش یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تم میری جان کو، میرے بھتیجے کو، میرے بیٹے کو پتھر مار رہے ہو. آج تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ یہ تلوار کرے. ابو طالب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اے قریب بردار کعبہ، اے سردار مکہ، آپ مکے کے سردار ہیں، بولو گے ہمیں لات کی قسم، بولو گے ہمیں موسیٰ کی قسم، ہمیں حبل کی قسم، ہم نے تو آپ کے بیٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہم نے تو ابو طالب ہاتھ نہیں لگایا. جھوٹے ہو تم اور تمہارے بت. کہا ابو طالب اگر ہم پر یقین نہیں سردار اپنے بیٹے تو محمد سے پوچھ لیجیے. ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا یہ کافی سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے پتھر نہیں مارے ہیں، ان کے بچوں نے مجھے پتھر مارے ہیں. سارے کافر تنزیہ ہنسے تنزیہ اور کہہ رہے ہیں ابو طالب آپ بزرگ ہیں، آپ سردار مکہ ہیں. ابو طالب بچے نے مارا، بچوں نے مارا، بچے کو مارا ہے، بچوں کا معاملہ ہے. بزرگوں کو چاہیے بچوں کے معاملے میں مداخلت نہ کیا کرے. حضرت ابو طالب نے سینے سے لگایا بھتیجے کو، خاموش ہو گئے. گھر میں واپس آیا. تو سو جا میرا بیٹا، چچا جاگ رہا ہے. زخموں کو سہلایا. پیغمبر اسلام صبح ہوئی، اللہ کی عبادت کی، قبا گوش پر ڈالے، قبا کا دامن زمین پر خط کرنے لگا. اللہ کا رسول تبلیغ کی غرض سے اس مسئلہ سے باہر نکلا. رسول اللہ کا دایاں قدم اس مسئلہ سے باہر تھا، بائیں قدم اس مسئلہ کے اندر. پیچھے سے حضرت ابو طالب کی آواز آئی، بیٹا ٹھہرو. بیٹا ٹھہرو. پیغمبر اسلام بھائی ہوں گے. چچا جی چچا. کہا بیٹا سنو، آج تبلیغ کے لیے گھر سے تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اکیلے نہیں جاؤ گے. پیغمبر نے سماجیہ نظروں سے دیکھا میں اکیلا نہیں جاؤں گا تو کون سیدھا دیکھ کے
ابو طالب نے علی کا بازو تھام دیا. علی نے ایسے کرتے ہوئے دراز ہاتھ ہے جناب ابو طالب, چوڑے شانے, خزانی آنکھیں, ستوانا, روشن پیشانی, گلاب عارض, پنکھڑی ہو, موتی دان, سرائی دان گردن, حسن کا منبع ہے محمد کا چچا. شہر خانہ آپ علی آؤ گے رسول علی آؤ گے ابھی اندھیرا روشنی نہیں آؤ گے میرے علی نے ابو طالب بازو دونوں بازو. علی نے ایسے کرتے تھے میں جناب شیرازی صاحب سے دیکھتا تھا اپنے ایک واجب احترام شام تک کہاں جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. سنیے دونوں بازو ابو طالب نے پکڑے علی نے اور گھٹنے جو ہے وہ اس مسئلہ کی زمین پر ٹیک گئے ایسے گھٹنے ٹیک کر ابو طالب اب علی اور ابو طالب تک کا ایکل ایسے برابر دونوں بازو جملہ سنیے دونوں بازو پکڑ کے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ابو طالب نے سنو علی سن میرا بیٹا, جس مقصد کے لیے تجھے اللہ نے خلق کیا ہے اس ڈیوٹی کا آج پہلا دن ہے. وہاں کافروں کے بچے میرے بیٹے محمد کو پتھر مارنے کے لیے کھڑے. علی میں تیرا بابا متوجہ رہیے بات سن رہا ہوں. علی میں تیرا بابا تجھے حکم دیتا ہوں جو آدمی میرے بیٹے پر پتھر مارنے کے لیے اٹھے نا علی وہ ہاتھ بدن کے باقی نہیں رہنا چاہیے. وہ ہاتھ بدن پر باقی نہیں رہنا چاہیے. کامل کر دوں بچے ہیں گھبرائے تو نہیں کرتے. حضور علیہ وسلم کافروں کے بچے کریں 30 ادھر ہیں 40 ادھر ہے 50 ادھر ہے 65 ادھر ہے کیلے بنا کے کھڑے اندھیرے اور چن چن کر پہاڑوں سے لوگ کیلے پتھر آئے جوڑیوں میں بھرے ہوئے انتظار نیچے جلدی کافر بچوں کے انتظار کی گھڑیاں قدموں میں گلی کے کونے سے آفتاب نبوت شروع کرے گا. آفتاب نبوت شروع کرے مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی پریشانی کو نہیں کرتا ہوں. حضور علی جو سب کا نکٹ کا 12 سال کا بچہ اسے ایک دوسرے کو اشارہ ادھر آواز ہے قولوا لا الہ الا اللہ تو رسول آ رہا ہے اشارہ. 12 سال کے بچے نے جھولی میں سے سن کر ایک نوکیلا پتھر نکال کے پیشانی اثر مصطفیٰ کا نشان پتھر رسول کی پیشانی اثر ماری. اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کا پتھر ہاتھ سے نکل کر پیشانی اثر مصطفیٰ کو نقصان پہنچاتا ہے رسول کے پہلو سے بجلی نکل گئی. پتھر سمیت اس بچے کو اٹھا لیا. 8 ادھر سے آئے علی نے ان 8 کو اس بچوں کو مارے. وہ 8 کی گردنیں میں اس کی پسلیاں وہیں ٹوٹ کر رہے. 10 ادھر سے علی نے گھٹنے کے نیچے رکھے. 2 ادھر سے علی نے نکالا بچاؤ 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 مار 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 مار. ادھر اس کو مارا تو اس کو ادھر آنکھیں پھوڑ دی پسلیاں توڑ کمر توڑ گردن کی جگہ پیر آ گئے پیر کی جگہ سر آ گئے. کسی کا پتہ نہیں ناک کہاں ہے آنکھ کہاں ہے کان کہاں ہے چیز ہے بچاؤ بچاؤ مر گئے. مار دھول ہے مٹی ہے گند ہے دست ہے زلزلہ ہے آتی ہے طوفان اللہ اللہ
کہ ڈیوڑی پر گل اٹھا ہے، سردار مکہ باہر آئیے، جناب ابو طالب کی کیا بات ہے، کافروں کی سب کری کیسے آئے؟ سردار مکہ لٹ گئے، برباد ہو گئے، مر گئے، کچھ نہیں بن گیا، کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا۔ اچھا کہاں ہے وہ بچے جن کو مارا؟ جو کافروں کی سب کھڑی تھی وہ درمیان میں سے چھٹ گئے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا پیچھے ڈھیر لگا ہوا، یہ دیکھیں اے سردار مکہ یہ میرا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منہ کہاں ہے، یہ میرا ہے، پتہ نہیں دیکھ کدھر رہا ہے، ادھر کدھر رہا۔ سردار مکہ دیکھیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ ابھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جانے آؤ میری جان دے گا، باہر آؤ میرا بیٹا، باہر آؤ۔ رسالت مآب نے اس مسئلہ سے باہر قدم ہے، یہ باہر کیا ہے، باہر ہی آئے، کیا بات ہے بیٹا، تم نے ان کے بچوں کو اتنا مارا، اتنا مارا؟ رسول اللہ نے کہا چچا اس عزت ہمارے رب کی قسم جس نے نبوت کا تاج پہنایا، میں نے تو ان کے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میرے سینے کی ٹھنڈک میں آ گیا ہوں، میرے سینے
آنکھیں بند کر کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب میری جان آئے گی, اب بابا کی زندگی آئے گی, اب میرے سینے پردہ کر دی, میرے دل کی ٹھنڈک ہے, میری پردہ کر بھی آئے گی. سینے سے لگا لیا, پھر ہمیں سے خود میں گلا کر سینے سے جدانے کی عادت سے اداکاروں بننے سے پہلے مرنی ہوگی جب وہ آپ سے جدا. تم مرنا گئی ہوگی جب آپ سے جدا ہوگی. بس میں نہیں چاہتا کہ کوئی زحمت ہو تقریر کو تمام کروں. بس آزادانوں, ایک صاحب ہیں, کچھ روایات ایسی ہیں کہ اپنے بھی کھو کر کھا لیتے ہیں اور وہ روایات پڑھ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. افسوس ہوا ہے کہ صاحب امامہ بھی ہیں اور ہمارے مسلک سے تعلق بھی ہے اور سید بھی کہلاتے ہیں, اور وہ اس طرح کی روایت پڑھتے ہیں کہ آل محمد کو یزید نے فلاں خواب کی وجہ سے یا فلاں ہرن کی وجہ سے آزاد کیا. غلط ہے یہ ساری باتیں رسول اللہ محمد اسے کیا احترام ہے رسول اللہ, وہ ہرن کا معجزہ دیکھے اسے کیا احترام ہے معجزوں کا. بدبخت کو نہیں, اہل بیت جو رہا ہوئے ہیں یہ حسین کا انتظام ہے. حسین جو چلے ہیں تو یہ اپنے سینے کا چین سکینہ اس لیے لے کر آئے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یزید ساری سیدانیوں کو قتل کر کے وہیں دفن کر دے گا, اور کہتے گا مجھے تو پتا آل رسول کہاں چلے گئے. بیٹا تو میرے ساتھ اس لیے جائے گی کہ تم اس محاذ پہ جنگ کرے گے جو سب سے مشکل محاذ ہے. اور جانتے ہو کس طرح جنگ کی ہے شیطانی نے, جنگ کی ہائے بابا, ہائے بابا, اس وجہ سے رہا ہوئے ہیں اہل بیت. یزید کے کسی وجہ سے نہیں ہے, اہل بیت جناب سکینہ نے رہا کرو. ہائے بابا, جانتے ہیں طاقت کیا ہے اس ہائے بابا کی؟ ان کا نام فاطمہ ہے. کچھ یاد دلاؤں, یہ 4 سال کی ہے ہائے بابا کی طاقت, ایک 18 سال کی ہے بطول بی بی مدینے میں, نام یہی ہے, اور ایک آواز آئی ہے 11 ہجری میں, ہائے بابا. منقلب ہو گیا, علی سے آ کر کہا کہ سیدہ کا رونا بے چین کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح خوشی کی پوتی ہے, ہائے بابا, ہائے بابا. عزادارو, مؤرخین کہتے ہیں اتنا درد تھا شہزادی کے رونے میں کہ جب شام کی عورتیں بچوں کو کھانا کھلا کے دودھ پلا کے لوڑیاں دے کے سلاتی تھی تو اس وقت شام کے قید خانے سے ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز آئی, ہائے میرا پیاسا, بچے ماں کی گود سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتے, اور تو میں بغاوت پیدا ہو گئے, سیاہ کپڑے پہن لیے, چولہوں میں پانی ڈال دیے. آپ نے سنا نا جب بیوی رہا ہوئی تو شام کی عورتوں نے ہلکا باندھا پوچھا دیا. کون سی شام کی عورتیں؟ ارے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کل پتھر مارے تھے. بارے جناب معصومہ کا انقلاب, جو ہاتھ پتھر مار رہے تھے وہی پرسا دینے آئے. ہائے بابا, بے یزید قوم صدا ہوا. انہی عورتوں کے شوہر, باپ, بھائی, ماموں, چچا میرے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے. اسی طرح بچی کا رونا بند کیا جائے. کہا بچی چپ نہ ہو, دیجیے آخری جملہ, بچی چپ نہ ہو. کوئی کل بچی کے باپ کا سر میرے پاس, وہ سر سے جا, میں پڑھتا ہوں تو کروا کہ سر کیسے گئے, لیکن اب نہیں پڑھتا ہوں تاکہ بچی کے باپ کا سر دے دے, چپ ہو جائے. آزادارو, بات کیجیے گا. جدید کے دربار میں ایک قید خانہ ہے, زائرین نے دیکھا, دربار میں
کے نوکر بابو صاحب کی طرف سے ایسے چلے جائیں، الٹے ہاتھ نکلی بدائی طرف پہلا قید خانہ ہے، اس نے امام حسین کا سر اٹھا رکھا تھا، وہ مقام آج بھی ہے، سجدے میں رکھی ہے، جب آ جا کر 2 رکعت نماز ادا وہاں سے سب اٹھایا بلا ادھر ادادار بچے ہاتھ کے لیے نیند کہاں جس کے کان زخمی ہو، آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کی اولادوں کو محفوظ رکھے، صاحب اولاد ہیں، حضور کبھی بچی کے کان میں بھی درد ہو تو گود میں رکھ لیں، وہ سو نہیں پاتی، میں سچ سے بول رہا ہوں حسین تیری شہزادی پر کہاں ہاتھ پھری ادادار بس آج